عمران خان نے اس وقت اپنی ساری سیاست کی بنیاد اس سازشی تھیوری کی بنیاد پر رکھی ہے کہ ان کی حکومت کو امریکی سازش کے ایما پر ختم کیا گیا۔ ان کے دعوے کے مطابق ان کی مخالف سیاستدان اور میڈیا پرسنز امریکہ سے مل گئے اور انہوں نے عدم اعتماد کی تحریک پیش اور پاس کروا دی۔ بدقسمتی سے پاکستان کے جذباتی عوام کا ایک بڑا طبقہ اس جھوٹ کو قبول کر رہا ہے۔ تماشا یہ ہے کہ امریکہ اور یورپ و برطانیہ میں مقیم ان کے چاہنے والے بعض لوگ بھی اس چورن کو خرید رہے ہیں۔ حالانکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی 5 ججز چیف جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس مظہر عالم میاں خیل، جسٹس منیب اختر اور جسٹس جمال خان مندوخیل نے سو موٹو کیس کے تفصیلی فیصلے میں عمران خان کی اس تھیوری کو بے بنیاد قرار دیا۔ اب تماشا یہ ہے کہ پی ٹی آئی ان 5 ججز میں سے 3 ججز جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر کی پنجاب حکومت کے بارے میں فیصلے کی تو تحسین کر رہی ہے، لیکن دوسری طرف اپنی ساری سیاست کی بنیاد اس وقت ایک ایسی سازشی تھیوری کو بنایا ہے جسے ان 3 ججز سمیت 5 ججز نے جھوٹ اور مفروضہ قرار دیا ہے۔ گویا امریکی سازش کے حوالے سے عمران خان کا بیانیہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے سرٹیفائیڈ جھوٹ ہے۔ مثلاً اس تفصیلی فیصلے میں 5 ججز کے بینچ نے متفقہ فیصلے میں لکھا ہے کہ 7 مارچ 2022 کو امریکہ میں پاکستانی سفیر نے خفیہ مراسلہ بھیجا تھا، لیکن 27 مارچ تک عمران خان یا کسی اور حکومتی عہدیدار نے اس کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ تفصیلی فیصلے کے صفحہ 9 پر سپریم کورٹ نے لکھا ہے کہ عمران خان کے الزام کے ایک روز بعد یعنی 28 مارچ کو قومی اسمبلی میں بحث کے دوران کسی حکومتی رکن نے سازشی مراسلے کا ذکر نہیں کیا اور نہ کسی حکومتی رکن نے اپوزیشن پر یہ الزام لگایا کہ وہ بیرونی سازش کے تحت وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد لا رہی ہے۔ پھر جب 31 مارچ کو قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا تو اس میں بھی کسی حکومتی رکن نے خفیہ مراسلے یا غیر ملکی سازش کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے میں صفحہ 12 پر لکھا ہے کہ دوسری طرف اسی روز جب عمران خان کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا اور اس کے بارے میں وزیر اعظم ہاؤس کی طرف سے پریس ریلیز جاری ہوئی تو اس میں نہ تو کوئی ایسی بات کی گئی کہ عدم اعتماد کی تحریک بیرونی سازش کے تحت لائی گئی ہے اور نہ اس حوالے سے کسی انکوائری یا تحقیقات کرنے کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو بیرونی سازش اور اس میں کسی پاکستانی کے ملوث ہونے کا تعین کرے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی طرف سے کسی ٹھوس اقدام کا فیصلہ نہیں ہوا تو یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ شاید بیرونی سازش کے حوالے سے کافی شواہد موجود نہیں تھے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے فیصلے میں صفحہ 32 پر لکھا ہے کہ حکومتی وکیل کی جانب سے ڈپٹی اسپیکر کے اقدام کے لیے دلیل کے طور پر اس کے بعض مندرجات عدالت کو بتائے گئے، لیکن خفیہ مراسلہ عدالت کو نہیں دکھایا گیا۔ صفحہ 36 پر ایک بار پھر اس بات کا اعادہ کیا گیا ہے کہ حکومت کی طرف سے نہ تو کوئی خفیہ مراسلہ دکھایا گیا اور نہ ایسے شواہد پیش کیے گئے جس سے یہ ثابت ہو کہ قومی اسمبلی میں عدم اعتماد کی کارروائی غیر ملکی سازش کے تحت ہوئی یا کسی سیاسی جماعت سے کہا گیا ہو کہ وہ عدم اعتماد کی تحریک کو ووٹ دے۔ ڈپٹی اسپیکر نے غیر ملکی سازش سے متعلق جو تفصیلی موقف عدالت میں دیا اس میں وہ خود تسلیم کرتے ہیں کہ جو مواد ان کو دکھایا گیا وہ نامکمل یا پھر جامع نہیں ہے۔ انہوں نے تحریک عدم اعتماد پیش کرنے سے متعلق پیش رفت سے متعلق مختلف واقعات کی ترتیب تو بیان کی لیکن کسی پاکستانی کا نام پیش نہیں کر سکے جو غیر ملکی سازش کا حصہ بنا ہو۔ انہوں نے اس حوالے سے تحقیقات کا مطالبہ تو کیا لیکن دوسری طرف حکومت نے 7 مارچ کو موصول ہونے سے 28 مارچ تک سازش اور خفیہ مراسلے کے حوالے سے کوئی تحقیقات نہیں کی۔ اسی طرح اس عرصے کے دوران اپوزیشن ممبران پر یہ الزام بھی نہیں لگایا گیا کہ وہ غیر ملکی سازش کا حصہ بن رہے ہیں۔ پھر جب تحریک عدم اعتماد پر رائے شماری کا وقت آیا تو صرف اس وقت 2 اپریل کو وزیر اطلاعات نے یہ اعلان کیا کہ کابینہ نے خفیہ مراسلے سے متعلق پاکستان انکوائری کمیشن ایکٹ 2017 کے تحت تحقیقاتی کمیشن کے قیام کا فیصلہ کیا ہے۔ سپریم کورٹ کے مطابق حکومت کے اس رویے سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ بعد النظر میں حکومت کے پاس بیرونی سازش سے متعلق کافی شواہد موجود نہیں تھے۔ صفحہ 38 اور 39 پر سپریم کورٹ اپنے فیصلے میں مزید لکھتی ہے کہ بیرونی سازش کی تھیوری سے متعلق عدالت کے پاس جو مواد موجود ہے وہ صرف ڈپٹی اسپیکر کا دعویٰ ہے، لیکن اپنے تفصیلی جواب یا رولنگ میں انہوں نے کوئی ذکر نہیں کیا کہ یہ مراسلہ اپوزیشن کے کسی ممبر کو دکھایا گیا جس کی وجہ سے عدالت ڈپٹی اسپیکر کے موقف کو قبول نہیں کر سکتی، جبکہ دوسری طرف ڈپٹی اسپیکر نے آئینی دفعات کا سہارا لے کر قومی سلامتی کا ایشو قرار دے کر عدالت کو سکروٹنی کا موقع نہیں دیا۔ فیصلے کے صفحہ 39 پر لکھا گیا ہے کہ اسپیکر کے پاس تحریک عدم اعتماد پر بحث کے لیے 7 دن تھے، لیکن ان 7 دنوں میں انہوں نے اپوزیشن یا عدم اعتماد کے محرکین کے سامنے یہ بات رکھی کہ ان کی تحریک آئین کے آرٹیکل 5 کے تحت مسترد ہونی چاہیے، جبکہ اس حوالے سے اپوزیشن کو دفاع کا موقع بھی فراہم نہیں کیا گیا۔ حالانکہ آرٹیکل 5 کے تحت ان کی رولنگ کا مطلب یہ تھا کہ وہ اپوزیشن ممبران کو
غیر محب وطن قرار دے رہے ہیں۔ صفحہ 40 پر لکھا گیا ہے کہ اصولی طور پر عدالت صرف دعووں کی بنیاد پر نہیں بلکہ شواہد کی بنیاد پر فیصلہ کرتی ہے۔ حکومت نے 2 اپریل کو انکوائری کمیشن کا اعلان کیا، لیکن اس سے پہلے ایسی کوئی انکوائری نہیں ہوئی جس طرح کے 2013 کے الیکشن سے متعلق مسلم لیگ نون کی حکومت نے ایک کمیشن کے ذریعے کروائی تھی۔ مقرر عرض ہے کہ جو کچھ اوپر عرض کیا گیا ہے وہ نہ تو کسی تجزیہ کار کا تجزیہ ہے، نہ کسی پی ٹی آئی مخالف سیاستدان کا دعویٰ، اور نہ ہی یہ جسٹس مظہر عالم میاں خیل کا اضافی نوٹ ہے۔ یہ سب کچھ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کی سربراہی میں قائم 5 رکنی بینچ کے متفقہ فیصلے میں لکھا گیا ہے۔ اب جبکہ سپریم کورٹ نے بھی سچ سامنے رکھ دیا ہے، عمران خان پھر بھی جھوٹ بولنے پر مصر ہیں، تو کس بنیاد پر وہ صادق اور امین برقرار رہ جاتے ہیں؟